السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل اسلامک ورچوز میں، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے، جو کہ حج اور عمرے کا ثواب گھر بیٹھے، وہ بھی روزانہ، ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جلد از جلد اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حج اور عمرے سے ریلیٹڈ ہے، اور کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط ہے، اور حج کی جو بھی تیاریاں ہیں جن لوگوں نے دیا ہے اس کے لیے بھی ایک میں نے نوٹس پڑھا ہے، جس کے اکارڈنگ جو کافی خطرناک سا نوٹس ہے، جس میں حج اس دفعہ بہت ہی کم لوگ کریں گے، کرونا وائرس کی احتیاط کی وجہ سے، لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کے لیے امید کی کرن باقی رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تاریکیوں سے نکال کر بندے کو نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کوئی بھی پریشانی ہوگی، پرابلم ہوگی، ضرور کوئی ٹھنڈک کا احساس دلانے والی کوئی بات ہوگی، ضرور ہمیشہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی آیا ہوگا، ضرور انسان چاہے اس کو دیکھ نہ پایا ہو، چاہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو تاریکیوں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے انسان کو اسلام دیا، قرآن دیا، اور قرآن کے بارے میں یہی بات ہے کہ وہ نہ صرف شفا ہے بلکہ دلوں کے سکون کا باعث بھی ہے۔ جو سکون ہم ساری زندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں لوگوں میں، چیزوں میں، وہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے۔ وہ حدیث جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو اسی حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب آپ گھر بیٹھے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس سے ثواب ملے گا، آپ کے فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، ان جو صاحب استطاعت ہیں، ان کو لازمی وہاں جا کر اپنے حج کی ادائیگی کرنی ہوگی، پھر ہی ان کے فرض کی ادائیگی ہوگی۔ لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ بے شک ہم لوگوں کے دل ایز اے مسلم، ہم لوگوں کی آنکھیں، ہمارے دل خانہ کعبہ میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اس ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے نبی نے سانس لی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی، جہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور پھر وہ شہر جہاں پر وہ ہجرت کر گئے، مدینہ میں، جہاں پہ روضہ رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مکہ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ مجھے بھی مکہ سے بہت پیار ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور آج وہ ترقیوں میں ہے۔ جو وہاں جاتا ہے اس کی طلب ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے باعث شرف ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بلائے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر نہیں بلایا، ہماری حاضری نہیں ہے، ہمارے ابھی نصیب میں نہیں ہے، تو آپ گھبرائیں نہیں۔ گھر بیٹھ کر بھی آپ حج اور عمرے دونوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی اس عمل سے۔ ایک حدیث کے مطابق جو جامع ترمذی کی ہے، جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کی، تو اسے پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائی، 3 بار، اور 3 بار ارشاد فرمانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے اور کلیئر کر دیا جائے کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ کرنا کیا ہے صرف کہ فجر کی نماز کے بعد ہم نے وہیں بیٹھ کر، یہ لیڈیز کے لیے بھی وہی ہے کہ اس نے فجر کی نماز ادا کی، ویسے ہی ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کے ہم تسبیحات، پہلے اذکار کیے، تسبیحات کی، کوئی قرآن پڑھ لیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر سورج طلوع ہونے کا ٹائم آیا تو سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد ہم یہ 2 نفل ادا کر سکتے ہیں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد ہمیں پورا حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اور خواہش ہے کہ آپ سب لوگ بھی اور میں بھی اس حج اور عمرے کا ثواب تب تک حاصل کرتے رہیں جب تک ہم وہاں پر پہنچ نہیں جاتے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔